کا جو طور طریقہ ہے، میں نے تو پہلے انتظار کیا کہ کوئی جائے، اتنا فتنہ پھیل رہا ہے، اتنی افواہیں پھیل رہی، میں نے انتظار کیا کوئی جائے. پھر میں نے اپنے بڑوں سے رابطہ بھی کیا، ان سے کہا کہ میں سارے انتظامات کروا دوں گا، آپ لوگ جائیے. مجھے کوئی جواب نہیں ملا. تو اب مسلمانوں کا معاملہ ہے، لاکھوں مسلمان وہاں جمع ہوں گے اور وہ سب ہمارے ہیں. مسلمانوں میں کہیں انتشار ہو رہا ہے، مسلمان کسی وجہ سے تکلیف میں آ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ اعلی حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی خاص کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کی کمی ہے. میں تو دنیا کی بات نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے خاندان میں فقیروں کا خاندان ہے. میرے خاندان میں جب سے شہزادے آ گئے، جب سے ولی عہد آ گئی، جب سے تاج آ گیا، تب سے میرے خاندان میں معاملہ گڑبڑ. اور میرے خاندان کے تقریباً 99% لوگ، میں یہ کہتا ہوں کہ پوری طرح سے دنیا داری میں ملوث ہیں، اور مسلک کو، مذہب کو اور تمام چیزوں کو، خانقاہ کو، درگاہ شریف کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے اور حصول دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسلک و مذہب کی تبلیغ یا جو روحانیت کا کام خانقاہ سے ہونا چاہیے بالکل بند ہو گیا ہے. تو جب وہ فقیر جب شہنشاہ بن گئے، تاج والے بن گئے، شہزادے بن گئے، ابھی بھی میں نے سنا فقیر فلاں فلاں صاحب. اب فقیر اور صاحب، تو یا تو فقیر ہے یا صاحب ہے. تو دو ناموں میں یہ جو پیر رکھ کے چل رہے ہیں ہمارے لوگ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل دنیا داری سے، وہ بھی جواب دہ ہیں میری نظر میں. دنیا داری سے آپ قطعی علیحدہ نہیں ہو سکے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا، مفتی اعظم کو دیکھا ہے. ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہیں. اور مفتی اعظم آج میرے خاندان میں ہر بچہ مفتی اعظم کے تقوی کی نقل کرنے میں لگا ہوا ہے. اور تقوی نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اگر اسے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا کر لے گا، بے ایمانی کرنے کا موقع ملے، حصول دولت میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ. انہیں مسلمانوں کی تکالیف سے یا سنیوں کی تکلیف سے یا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اپنے مفاد میں غرق ہو چکے ہیں یہ لوگ. اور اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی کام کرتا ہے، میرے مخالف نہیں، جو بھی کام کرتا ہے اس کے یہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کس کس کی مخالفت کی ہے اور کس کس کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہے. میں اجمیر شریف گیا، ہو کے آ گیا، بات ختم ہو جاتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن ان مخالفین نے اس کو اتنی تشہیر دے دی، میں تو احسان مند ہوں ان کا. لیکن میں کیسے ان سے یہ بات کہوں کہ بھائی اللہ کے واسطے اپنے طریقوں کو درست کر لو. تم مفتی اعظم کے طریقے پر آ جاؤ. مفتی اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ اعلی حضرت کے جو مہمان آتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پلے گھر میں اور زنان خانے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس سے اپنے مہمانوں کے لیے سیری دوپہر کا کھانا خود لے کر مفتی اعظم. اور آج مفتی اعظم کے مہمانوں سے ان کو ٹھہرانے کے، ان کے کھلانے کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. یہ جو اور پھر نذرانے کی بھی امید رکھتے ہیں. میرے اندر کمی صرف اتنی ہے کہ یہ سارے اعلی حضرت کے نام کو، مفتی اعظم کے نام کو بیچ کر اپنے اپنے مرید بنانے میں لگے ہوئے ہیں. میں بنا سکتا ہوں، مجھے خلافت بھی ہے، لیکن میں مرید نہیں کرتا ہوں. یہ اپنے مریدوں سے غنڈہ گردی کروانے کا کام کرتے ہیں. یہ غنڈہ گردی، یہ عامیانہ طریقے اعلی حضرت کے اور مفتی اعظم کے آپ خون ہیں. تو
اللہ तबारक ताला ने आपको खास बनाया है جی اور جب آپ خاص ہیں تو آپ کی کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں. ان خاص ذمہ داریوں سے پہلو ہی یہ اعلی حضرت سے غداری ہے. خاص یہ بھی تو ہے کہ پیسہ خاص چیز ہے، پیسے کی پیسہ اعلی حضرت کو اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ ملا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، بلکہ اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. مفتی اعظم نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. تو میری پہچان، میری دولت یا میرا علم یا یہ تو مسل پاور اور منی پاور کے پیچھے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اور ان کے پاس جو اصل پاور ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہ بہت بڑی پاور ہے ان کے پاس جس کو یہ اہمیت کم دے رہے ہیں، اور منی پاور اور مسل پاور کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. غریب نواز کے یہاں ہم غلام کی حیثیت سے ہمیں جانا چاہیے، اور غلام ہے، غلام در غلام ہے، اور کسی کی بھی سیادت کا انکار کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نے مفتی اعظم کا زمانہ دیکھا ہے، مفتی اعظم کا طریقہ دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کوئی سید آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو سید کہا، مفتی اعظم نے سرہانے بیٹھایا ہے. جو سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ بھی دیا ہے، فتاوی رضیہ کے اندر ہے، جلد نمبر بھی اس کی دی ہوئی ہے، اس میں رکھا انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت سے سرکار غریب نواز کا کیا مقام ہے. ایسا تھوڑی ہے، اس میں فتاوی رضیہ کے اندر ہے موجود. تو میری مشکل یہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اعلیٰ حضرت کے بھی مخالفین تھے، دشمن تھے، اور ہم مذہب لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے حسد رکھتے تھے. تبھی اعلیٰ حضرت کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ عدو بدین مذہب والے حاسد. تو اگر مجھ سے لوگ حسد کر رہے ہیں یا مجھ سے لوگ دشمنی کر رہے ہیں تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر اور ان کے طریقے پر قائم ہوں، اور مفتی اعظم کے طریقے پر قائم ہوں. اور ایک بھی خاندان کا آئے جو مجھ سے بحث کرے، مجھ سے بات کرے، اس کو جاننا چاہیے تھا اگر تو اعلیٰ حضرت کا سچا شہدائی ہے، اعلیٰ حضرت کا خون ہے، اور اعلیٰ حضرت کے طریقے پر عمل کرتا ہے، مفتی اعظم کے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو تجھے اجمیر شریف جانا چاہیے تھا. کیونکہ وہاں جتنے مسلمان جمع ہوں گے وہ سب ہمارے اپنے مسلمان ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں. وہاں اگر کسی قسم کا فتنہ ہوتا ہے، کون سی حکومت بیٹھی ہوئی ہے؟ کل آپ کی لڑائی یا آپ کے فتنے کی وجہ سے کل وہاں کوئی پابندی لگا دی جائے یا یہاں کوئی پابندی لگا دی جائے، نقصان کس کا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ اپنی ذات کے فائدے میں لگے ہوئے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ غداری کر رہے ہیں. ویسے